أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق اللہ العظیم. ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. ذالک ان فی ذالک لمن خاف عذاب الآخرہ، جو ڈرے عذاب آخرت کے عذاب سے. ذالک یوم مجموعاً، یہ وہ دن ہے جس میں مجموعاً سب اکٹھے کیے جائیں گے. لہ الناس، ان لوگوں کے لیے. وذالک یوم مشہود، اور یہ ہے یہ لوگوں کے لیے اس میں جمع کہے جانے والے، اور وہ دن ہوگا جس میں حاضر کیے جانے والا ہے، یعنی ہر ایک حاضر کیے جانے والا. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں ہم مؤخر کر رہے اسے الا مگر لاجل، ایک وقت معدود، گنتی کے چند دن، یعنی محدود وقت کے لیے. یوم یاتی، اس دن یاتی ہو آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس بات نہیں کر سکے گی، الا مگر باذن ہی، مگر اس کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کر نہیں سکے گا. فمن پر ان میں سے شقی و سعید. شقی یعنی ان میں سے کوئی ہوگا بدبخت، اور جو کوئی ہوگا نیک بخت. فاما الذین، پس وہ لوگ، الذین جو، شقو جو بدبخت ہوں گے، ففی الناری، وہ جہنم میں ہوں گے. لہم فیہا، تو ان کے لیے ہوگی، زفیر، چیخنا چلانا، و شہیق، اور دھاڑنا. یہ دونوں گدھے کی آواز ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہے زمین اور آسمان. جب تک قائم زمین اور آسمان قائم رہیں گے، یعنی یہ ایک محاورہ جو ہمیں جانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. الا ما شاء ربک، مگر اللہ یہ کہ جو تیرا رب چاہے. ان، بے شک، رب کا، آپ کا رب، فعال لما یرید، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پر رہے وہ لوگ، سعدو جو نیک وقت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، یہ جب تک کہ قائم رہیں گے زمین و آسمان. الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو چاہے تیرا رب. عطاءً غیر مجذوذ، یہ عطا ہے، یعنی عطا ہے ایسی جو غیر مجذوذ، نہ ختم ہونے والی ہے. فلا تکو، پس نہ کیجیے آپ، فی مریتن، اس شک میں، یعنی آپ اس میں کوئی شک نہ کریں، مما، اس پہ جو، یعبدو جو عبادت کرتے ہیں، ہا اولئک، وہ جس میں وہ عبادت کرتے ہیں. وما یعبدون، اور نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما جس طرح، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤہم ان کے آبا و اجداد، من قبل اس سے پہلے.
व इन्ना, और बेशक वो, बेशक हम, लमुवफ़ूहुम, और बेशक हम लमुवफ़ूहुम नसीबहुम, पूरा पूरा देने वाले हैं उन्हें, नसीबहुम उनका बदला, यकीन पूरा बदला उनका, नसीबहुम नसीब उनका हिस्सा, गैर मनकूस, जिसमें कोई कमी नहीं की गई होगी, ऐसा हिस्सा जिसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। तुम जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही कौम को, ये जो मक्का की जो आयत जो उतरी है सूरत, उनमें दलील तौहीद की, रिसालत की और आखिरत की दी जा रही है। तो यहाँ पर भी जैसे कल हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बताया कि इस तरह हम, ये हम पकड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ कैसी होती है, किस तरह शदीद उसकी पकड़ है, जब वो चाहे तो फिर उस इस तरह ही पकड़ता है। तो फिर यहाँ पर बताया इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिमन खाफ अज़ाबल आखिरह, ये बेशक इसमें उस शख्स के लिए यकीन है, निशानी है जो आखिरत के अजाब से डरे, यानी निशानी उसके लिए है, वही इबरत हासिल करे जिसका आखिरत पर ये ईमान होगा। मगर जिसका आखिरत पर ईमान ही ना हो तो फिर वो तमाम वाक़यात की कोई ना कोई, फिर तो वो उसको मानेगा ही नहीं, बल्कि वो तो कोई साइंसी तोजी पेश करेगा कि ज़मीन और आसमान की तगय्युरात की वजह ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, इसका जुल्म अदल से इसका क्या ताल्लुक है। जैसे हमारे यहाँ कोई ज़ल्ज़ला आता है तो लोग कहते हैं जी ये इस वजह से हो गया है, वरना ये लोग क्यों मारे गए, जो बच्चे हैं वो क्यों मर गए, फलाना क्यों मर गया। तो ये एक फिर जो साइंसी तोज़ी वो पेश करते होते हैं। अगर वो शख्स जो डरता है अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला से जो डरता है, फिर वो उसके लिए यकीनन वो उससे डरता भी है और फिर उससे फ़ायदा भी उठा लेगा। जब उसको अंदाज़ा होगा कि ऐसा रब तबारक व तआला की तरफ से हो रहा है तो वो डरेगा, और उससे उसे जो उसको वक़्त मिला उससे वो फ़ायदा उठाएगा। ज़ालिका यौमुन मजमूअन लहुन नास व ज़ालिका यौमुन मशहूद, और ये फिर वो दिन होगा जब सब लोग हाज़िर किए हुए होंगे, ना कोई छुप सकेगा ना इधर-उधर हो सकेगा। यानी ये कि मान ये भी है कि उस दिन हर नेकी या बदी शहादत मौजूद होगी और पेश भी कर दी जाएगी। यार ये भी मुराद है कि उस दिन पहले पिछले सारे इंसान जिन सब हाजिर होंगे, फरिश्ते भी हाजिर होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला खुद भी हाजिर होंगे। तो ये बड़ा दिन होगा। ये तुम पीछे पीछे आज पढ़ी जिसमें बताया गया कि तारीखी वाक़यात में की निशानी है, तो उससे ये गौर करा जाए तो आखिरत के, तो पता चलता है कि ये चीज़ क्या है जिससे लोग जो आखिरत के अज़ाब से बताया गया तो अज़ाब के मुताबिक अलामात कही जा सकती हैं। तो हर शख्स जो आसानी समझता है, जो तारीख को महज वाक़यात का मजमूआ ना समझता बल्कि एक वाक़यात पर कभी गौर भी करता और उस नताइज भी अख्ज़ करने का अगर आदी हो, तो फिर वो खुद ही देख लेगा कि ये हज़ार बरस से जो इंसानी तारीख में कौमों और जमातों का उठना गिरना जिस तसलसल और बाज़ादगी के साथ रोनुमा हो रहा है, तो फिर उसके गिरने उठने में जिस तरह शरीयन कुछ अखलाक के असबाब भी कारगर होते हैं, गिरने वाली कौमें जैसे इबरत अंगेज सूरतों से गिरी हैं, सब कुछ इस हकीकत का तो खुला इशारा है कि इंसान कायनात में एक ऐसी हुकूमत का महकूम है जो हर कोई है, कोई अंधे कोई फिजिकल लॉज की तरह नहीं फरमानरवाई कर रही, बल्कि उसका एक माकूल अखलाकी कानून भी रखती है जिसके मुताबिक वो अखलाक के ख़ास हद से ऊपर रहने वालों को सज़ा देती है और उससे नीचे उतरने वालों को कुछ मुद्दत तक ढील देती है, कि ताकि वो उसमें सुधर जाए। अगर नहीं सुधरते फिर नीचे चले जाते हैं, फिर उन्हें ऐसा गिरा कर फेंकती है कि फिर एक, फिर दास्तान इबरत बन जाते हैं, फिर अजाब आता है अल्लाह की तरफ से, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उनको मिटा दिया जाता है। ये इस तरतीब से, इस तरह ये तरतीब से हो रहा था, इसमें कोई शुबा रहना नहीं चाहिए कि ज़रा बराबर गुंजाइश को नहीं छोड़ती चीज़ के, ये जज़ा और मुकाफ़त और सल्तनत कायनात का एक मुस्तकिल कानून है जो अल्लाह तबारक व तआला जो इस कायनात को चला रहा है, उसका एक कानून है। और फिर ये अज़ाब की मुख्तलिफ कौम पर आए, उन पर मज़ीद गौर करने से ये अंदाज़ा भी होता है कि अज़्ल इंसाफ भी, ये कानून जो जज़ा और मुकाफ़ात के जो अखलाकी तकाज़े हैं, वो एक हद तक तो इन अज़ाबों से पूरे हो जाते हैं, मगर बड़ी हद तक वो पूरे उसमें तशरीह भी बाकी रहती है। क्योंकि दुनिया में जो अज़ाब आता है वो तो सिर्फ़ उस नस्ल को पकड़ता है जो अज़ाब को मौजूद थी, उसमें तो वही मारे जाएँगे जो उस वक़्त मौजूद थे। मगर वो नस्लें जिनकी शरारतों की और बदमाशी की वजह से जो बीज बोर कर ज़ुल्म बदकारी की फसलें तैयार करके वो इसके अज़ाब से पहले जो दुनिया से चली गईं, उनके करतूतों का खमियाजा तो बाद की नस्लों को भुगतना पड़ा। तो वो तो गोया कानून मुखाफ़ात के अमल से बिल्कुल बच गए, मगर ऐसा नहीं है। तो ज़रूर है, यकीनन ऐसा होगा कि इसीलिए तो क़यामत होगी। और वो एक एक पूरा एक ये एक दूसरा आलम बर्पा होगा, उसमें तमाम ज़ालिमों को उसका पूरे करतूतों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और वो बदला दुनिया के अज़ाबों से यकीनन सख्त होगा। इसे कह रहे हैं कि हम आपके आसार, हम जो जो कदम तुम करते हो हम लिखते जाते हैं, यानी जो जो इंसान जो अमल करता है
اس کا جو اثر پڑتا ہے، اگر بعد میں اچھا عمل کیا تو اس کے حسابات میں وہ لکھ دیا جاتا ہے، آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص کوئی برا کام کر کے گیا اور ایسی کوئی بدعت چھوڑ کے گیا ہے جس سے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو اس کا پھر وہ تو چلا گیا، مگر اس کو جتنے لوگ اس سے جو گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اس کا بھی ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ وہ پھر وہ اس کا وزن اٹھائے گا، ان کا بوجھ وہ اٹھائے گا، ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ تو اسی طرح وہ قومیں جو چلی گئیں پھر ان کو جو چلے گئے پھر ان کو عذاب ان کو تو یہاں پہ تو نہیں ملا، مگر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو وہاں بھی عذاب دے گا۔ یقیناً ایک دن ہوگا، یہ یوم المشہود ہوگا، جس میں سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور پھر وہاں پر حساب کتاب اللہ تعالیٰ ہر ایک اس کے کیے کی سزا دے گا، سزا دے گا یا جزا دے گا۔ جیسا تھا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس شخص کے لیے بہت بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ جو ڈر گیا اس نے کچھ نہ کچھ کما لیا تو پھر اس کے لیے عبرت کی نشانی ہے، وہ اس کو کما لے گا۔ اگر جو اس کو اس کی بات پرواہ بھی نہیں کرتا تو وہ مارا جائے گا۔ وہاں پھر بنا کر کے پھر وہاں کیا ہوگا، انہوں نے بھیجنی ما نؤخر الا باجل محدود، اور ہم نہیں مؤخر کرے اسے مگر ایک وقت محدود کے لیے، یعنی گنتی کے چند دنوں کے لیے۔ گنتی ہے نا محدود کا گنتی کے کچھ دنوں کے لیے، ایک گنتی ہونے والی چیز تو ہمیشہ کوئی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے۔ جس کی گنتی ہو رہی ہے، یعنی قیامت کی مہلت کی گنتی بھی چند دن ہے، جیسے روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ گنتی سے اللہ کے علم ہے، قیامت نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے مؤخر ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک حساب رکھو، اس دن ہی یہ قیامت آئے کہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے جو نہیں اٹھاتے پھر وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور وہ دن آئے گا جس میں اس دن کسی کے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بات کرے، کوئی شخص بات نہیں کر سکے گی سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دے۔ تو یہاں دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو اللہ لا تکلف نفس الا باذن، نصرانیوں کی اور ہمارے مسلمانوں کی سفارش کا بھی ایک جو تصور ہے اس کا رد ہو گیا ہے کہ جو ان کے خیال میں کچھ ہستیوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں یا بڑے زبردست ہونے کی وجہ سے جسے چاہیں گے چھڑا لیں گے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ تو کوئی بول بھی نہیں سکے گا، وہاں پہ تو کسی کی عادت نہیں، کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بچا سکے، بلکہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ ایسے ہی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمارے کتنے غلط خیالات ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں بخشوا دے گا، اور اس کے وہ تو اپنے مریدوں کو جب تک لے کے نہیں جائے گا وہ جائے گا نہیں، وہ تو جنت کے راستے بیٹھ جائے گا کہ سب کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ کوئی نہیں، کسی کے کام نہیں آنا ہے، اس کے اعمال کام آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کا فضل آئے گا۔ ہاں وہ ضرور ہے کہ جب چلے جائیں گے حساب کتاب ہو جائے گا، پھر جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو پھر سفارشیں بھی ہوں گی، مگر اس کی ہوں گی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیز نہیں، جس کی اجازت دے گا۔ ہمیں ہم شقی و سعید، اور ان میں سے کچھ ہوں گے جو نیک وقت ہوں گے اور کچھ ہوں گے جو شقی، جو بدبخت ہوں گے، کچھ ہوں گے جو نیک وقت ہوں گے، دونوں قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب پھر بتائے کہ کب تک اللہ بات بھی یہ، یعنی جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے تو یہ بتایا کہ موت کو لایا جائے، اس کو پھر جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، اور پکارنے والا کہے گا کہ جنت والوں موت نہیں آئے گی ہمیشہ، دوزخ والوں اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان سے جنت والوں کو تو خوشی ہوگی، اور جنت والوں کو اس میں تو غم میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو یہ اس میں پھر یہ جو ہوں گے شقی بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور صحیح جو نیک وقت ہوں گے وہ یقینی بات ہے کہ وہ پھر جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کر دیں گے تو پھر اسی میں سب لوگ اپنے اپنی جگہ چلے جائیں گے۔ جو اب الذین شقوا فی النار فهم لهم فیہا زفیر و شہیق، تو وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ پھر جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے زفیر و شہیق، یہ ایسے بدبخت نہیں، یہ پھر گدھے کی آواز، گدھے کی آوازیں نکال، یعنی کہ وہاں پہ چیخیں گے اور دھاڑیں گے۔ زفیر کہتے ہیں شروع کی جو گدھے کی شروع کی جو آواز اس کو زفیر کہتے ہیں، جو بعد میں اس کے آخر کی جو آواز یعنی نہایت ہی بری چلانے چیخنے چلانے کے بعد وہ پھر اس کو وہ شہیق کہتے ہیں۔ تو ان کی ویسے آوازیں وہاں نکالیں گی، کیونکہ جب عذاب ہوگا اس آوازیں نکلیں گی، اور اس میں
جو دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے وہ ہوگا لیکن کیسی صورت میں۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، دامت دامت السماوات والارض، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک کہ زمین اور آسمان قائم، یعنی لمحہ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، عرب بولا کرتے تھے کہ یعنی تو یہ اصل میں تو یہی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کے مراد ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، یعنی زمین آسمان قائم، کیونکہ یہ زمین آسمان تمہیں پتہ ہے کہ جب قیامت ہوگی تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو دوسری چیزوں سے بدل دیں گے، نئے آسمان ہوگا نئی زمین ہوگی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیے جائیں گے یہ تو، اب وہ جو دوسرے ہوں گے وہ پھر کب تک قائم کیے جس اللہ کی مرضی ہے، پھر جس دن یا زمین یا بدل دی جائے گا تو آسمان بھی لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ورسول اللہ واحد القہار، جس دن یہ زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور بدل دی جائیں گے اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے، یعنی آخرت کے آسمان و زمین میں جنت واقع ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا وہ زمین اور آسمان بھی دائمی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کا قول ہے کہ وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین میں وارث بنا دی، ہم جنت میں جہاں چاہیں بنا لیں، تو مطلب یہ ہوا کہ جہنمی جہنم اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، الا ماشاء ربک، دونوں کی تصویر آئی، یعنی کہ بدبخت ہمیشہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے، اسی طرح سعادت مندوں کے مطالب یہ فرمایا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جب تیرا رب چاہے، جو تیرا رب چاہے، دونوں آیتوں میں جو تیرا رب چاہے کا تعلق اہل توحید سے ہے، پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو توحید والے ہوں گے گناہ گار ہوں گے جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں اور اہل نار آگ میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے اس کے سوز سے نکال دو، تو اس حال سے اس کے حال سے وہ نکالے جائیں گے، پھر کہ وہ سیاہ ہو چکے ہیں جل کے بالکل کوئلہ ہو چکے ہیں، پھر انہیں زندگی کے نہر میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ اس طرح اگائیں گے جیسے بوٹیوں کا بیج سیلاب کے جانے میں اگاتا ہے، لہٰذا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ زرد لپٹا ہوا لگتا ہے، تو اس سے بہت سی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی فضل سے گناہ گار مسلمان آخرکار جنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے، اس پہلے سنت کے اتفاق ہے، بعض مگر کچھ ایسے مگر یہ کہ بعض نے اس کے دوزے کے بالآخر فنا ہونے پر صدار کیا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں چاہیے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت بھی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت کے درمیان اور جہنم کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا، تو یہ ہے۔ پھر فَإِنَّ رَبَّكَ لَفَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کو چاہے اس کو مرضی ہے کہ جس کو اگر گناہ گار ہے تو اس کو سزا دے، اس کی مرضی ہے تو نہ دے، کیونکہ اس کے اوپر تو کسی کا حکم نہیں چلتا، سب سے بڑا حکم تو آخر تو حکم اسی کا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس پہ چاہے رحم کرے، جس پہ چاہے جس میں دوزخ میں ڈال دے تو اس کو بھی اس کا اختیار اور وہ حق پہ، کیونکہ اس یقینی بات اس نے ظلم کیا ہے، مگر جس نے اس سے کہیں مطلب آپ سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پختگی کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، اس لیے کہ اللہ تبارک تو کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے اس کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ بخشش سے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اما الذین سعیدوا ففی الجنات، پھر ان لوگوں کے لیے جو ایک وقت ان کے لیے وہی فرمایا گیا وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان باقی ہیں، الا ماشاء اللہ جو ہم اس کی ہم پڑھ چکے ہیں، عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ ایسی عطا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ بھی پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جنت کے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ نہ وہ انسان وہاں پہ بوڑھا ہوگا، نہ اس کے میلا کپڑے میلے ہوں گے، نہ بدبو کچھ، نہ تھکے گا، نہ جوانی جو ہمیشہ ہمیشہ ویسے رہے گا، اللہ تبارک ایک تو ہمیشہ کے لیے اس کو ویسے ہی رہنا، پھر فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو آپ نہ شک کیجیے اس میں جس کی جن کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر نہیں کہ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی بات ہے کو کوئی شک تھا ہی نہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ خطاب نبی کے وسلم کو کہا تو ان سے گیا ہے، مگر ہے یہ ہمارے لیے،
کہ جن کے دل و دماغ میں بتوں اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کے جھوٹے ہونے کا کسی قسم میں کوئی شک ہو، تو اس لیے کہ آپ اس کے شک سے قطع و پاک تھے، آپ کس کے معنی کہ اگر آپ کفار کے معبودوں کی باتیں کبھی بالکل شبہ نہ کریں، ان کے معبود بھی ان کے باپ دادا کے معبود کے مانند باطل اور جھوٹے ہیں، ہم ان کے باپ دادا سے انہیں بھی عذاب دیں اور ان میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی وہ جس کے باپ دادا یہ پوچھتے ہیں ان کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس چیز کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ یہ ہمارے تقلید کر رہے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی، ان معبودوں کو پوجنے کی ان کے پاس کوئی قطعی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر کہیں کہ جن کی وجہ ان کو پتہ ہے کہ نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا، تو ہاں بس وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہی کرتے ہیں تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اس وقت سے کام چلا رہا تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی دلیل اور سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی ہر قوم کو اور ہمیں بھی یہی ہے، ہر قوم کو یہ گمراہ کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، یہ وہ پاگل تھے جو وہ کرتے ہیں، حالانکہ پاگل کی بات نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے سمجھ میں نہ آئی ہو، اللہ نے ان کو عقل نہ دی ہو، تمہارے سمجھ آ گئی تو تم تو سمجھ لو، اگر نو جو نہ سمجھے اور اسی ڈگر پہ تقلید پہ چلتا رہے تو وہ پھر اس کو پھر یہی ہے کہ پھر اس کو یہ چیزیں جب وہ آخر کار کہیں نہ کہیں اس کو لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے سب کو پتہ ہے کہ پھر گمراہی میں، اور گمراہی ہر کوئی جنت کی طرف دوزخ میں لے کے جائے گی، جنت میں تو جانا نہیں۔ پھر لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، پھر ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے، ان کے حصے کا پورا پورا بدلہ دیں گے، غیر منقوص جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے، جو انہوں نے کیا ہے اس کا پورا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ جو اللہ کے سوا کسی اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اور وہ سارے جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، وہ ان سے انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے، بدعات سے اور ان کاموں سے بچائے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے، جن کا حکم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، ان کاموں سے بچائے، ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کا رسول نے کیا اور اور اللہ نے ان کی جد کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔